نماز کے حوالے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کتنا سخت حکم اس کے بارے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو جانتا تو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھول گیا کہ آپ نے دن کہا تھا یا مہینے کہا تھا یا سال کہا تھا، اگر اس کا کم سے کم بھی رکھا جائے تو دن تو بنتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ کو جانتا تو 40 دن وہیں کھڑا رہتا، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اب اس کی مزید اگر تفصیل سمجھنا ہو تو موطا امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اس گناہ کو جان جائے تو زمین میں دھنس جانا تو بہتر سمجھے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اب یہ تو ہوا ایک پہلو، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام جو ہے ہر دو اعتبار سے، ہر دو اطراف سے رہنمائی فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہوا نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ نمازی کو جو اہتمام کرنا چاہیے اس کے حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7615۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرفوعاً آپ سے یہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، اذا صلی احدکم فلیصلی الی شیء، تو وہ اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن شَيْءٌ، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، فَعَصَا، تو اپنی لاٹھی جو اس کے پاس ہے وہ اپنی لاٹھی کو ہی اپنے آگے رکھ لے، اور اگر لاٹھی بھی نہ ملے تو فرمایا وہ ایک لکیر ہی کھینچ لے تاکہ اگر اس کے سامنے سے کوئی گزرے گا تو پھر اسے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے، مسند احمد بن حنبل کی اس سند پر اعتراض ہے، لیکن امام ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس روایت کو حسن کہا ہے۔ تو اب یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے کہ جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو پہلے اس بات کا اہتمام کر لے کہ میرے آگے کوئی سترہ پڑا ہو۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر جو روایات ملتی ہیں اذان مغرب کے بعد 2 نفل کے پڑھنے کے حوالے سے، تو اس میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ وہ پھر ستون تلاش کرتے کہ ستون کے پیچھے وہ نفل پڑھے جائیں، کیونکہ اس وقت نمازیوں کے آنے کا وقت ہوگا تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں کہ آگے سے گزرنے والا گزرے، تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو نفل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ پر پڑھیں تاکہ ہمارے آگے سے کوئی گزرے تو اس کو گناہ نہ ملے۔ اسی طرح جو نماز میں دیر سے آتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پھر دیکھیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز جو پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے وہ ہمارے آگے سے گزرے گا، تو وہ تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں۔ تو اس لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے لیے سترے کا اہتمام کرے، سترے کا اہتمام کرے، اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر کیا کہا گیا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لاٹھی نہ ملے تو لکیر کھینچ لے، اس کو یہی ہوگا کہ یہ میں نے آگے سترہ بنا لیا ہے، سترہ رکھ لیا، اب اگر آگے سے کوئی گزرتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے حدیث پاک جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں طرفوں کو، طرفین کو نصیحت فرمائی۔ پہلے نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، ابتدائی ذمہ داری اس کی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ یہ دیکھے کہ کہیں یہ میرے آگے سے کوئی گزرنے کا کوئی معاملہ تو نہیں کسی کو بنے گا، تو وہ اپنے آگے جب سترے کا اہتمام کرے گا تو دوسرے کو تکلیف، اور اگر ایسا ہوا کہ اس کے سامنے کوئی اہتمام نہ ہوا سترے کا تو پھر گزرنے والے کی ذمہ داری ہے بھی چلو اس نے خیال نہیں کیا میں خیال کر لوں۔ لیکن ہمارے ہاں افراتفری کا ایک عالم ہے، نہ جانے کس بات کی جلدی ہے کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم تھوڑا سا اس میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک جملہ بہت اہم ہے، علیکم بالسکینہ والوقار، یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو اطمینان اور وقار کے ساتھ،
کہ دیکھنے والے پر تمہاری ایک ہیبت طاری ہو کہ یار یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے، وقار کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جب یہ اب اسی ہفتے میں یہ سترے آئے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے 2006-07 میں یہ حدیث پڑھی تھی تو میں نے اس وقت سترے کا اہتمام کیا تھا، تو مجھے کچھ باتیں سننے کو ملی کہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ، تو میں نے کہا کہ چلے دوبارہ یہ آ گیا، اور کیسا حسن اتفاق ہے کہ سترے مسجد میں آئے اور اسی کے متصل یہ روایت بھی سامنے آ گئی۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اپنے لیے سترے کا اہتمام کریں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور آپ کے آگے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ سترے کو رکھیں، دیکھیں کتنے ثواب ہیں، اکٹھے ہونے کا ایک معاملہ ہو جائے گا، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو شاید ہم بھول بیٹھے ہیں یا ہماری آنے والی نسلوں کو ان باتوں کے بارے میں علم ہی نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کی اور اللہ تعالی ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چھوٹی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم